أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورہ رعد ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 43 آیتیں اور 6 رکوع ہے۔ 855 کلمے اور 3005 حروف ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ رعد ایک فرشتے کا نام ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی اتنے عظمتوں کے مالک ہے کہ تمام فرشتوں سے میں رعد فرشتہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے تسبیح اور تحمید میں مصروف عمل ہے، جس کا پوری تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں مجموعی طور پہ اللہ کے توحید، آخرت اور رسالت کے اوپر کفار نے یا منکرین نے جن شبہات اور شکوک کا اظہار کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ بڑے واضح انداز میں ان لوگوں کے ان شکوک اور شبہات کا جواب ذکر فرمایا ہے۔ سورہ رعد کا جو پہلے رکوع ہے یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ چنانچہ ارشادی باری تعالیٰ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی ان کے معنی کو جانتا ہے، اس کی تفصیل پہلے ہو گزرا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کے، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو کچھ اتارا گیا ہے تیرے طرف تیرے رب کی طرف سے سو وہ حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت سارے لوگوں میں سے وہ ہے کہ جو اس کو نہیں مانتے، یعنی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات بغیر عمد، جس نے اونچے بنائے آسمان بغیر ستونوں کے، ترونہا، جسے تم دیکھتے ہو، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا وہ عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چلتا ہے اپنے وقت مقررہ پر، یدبر الامر، وہی تدبیر کرتا ہے کاموں کی، یفصل الآیات، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنے باتیں، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے ملاقات کا یقین کر لو۔ جس اللہ کے طرف سے یہ کتاب نازل کرتا ہے، اس اللہ کے یہ عظیم صفات ہے، اور وہ ان عظیم صفات کا مالک ہے کہ زمین اور آسمان اور یہ کائنات بے نظیر جو انسانوں کے نظروں کے سامنے ہے، یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے کارنامے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، مد الارض، جس نے زمین کو پھیلایا، وجعل فیہا، اور رکھے اس زمین میں رواسی یا پہاڑ، وانہارا، اور اس نے جاری کی اس کے اندر نہریں، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے میوے، جعل فیہا، اس نے اس زمین میں رکھے، زوجین اثنین، دو قسم کے، دو قسم سے مراد یا تو نر و مادہ ہے کہ حیوانوں کے طرح یہ جو نباتات ہیں ان میں بھی نر و مادہ ہے، اور دو سے مراد ذائقے کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ میٹھا ہے اور اس کے مقابلے میں بعض جو ہے وہ کٹا ہے، سرخ ہے اس کے مقابلے میں دوسرا سفید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کارنامہ ہے کہ جس نے زمین اور زمین کے اندر پھل رکھے، جس کے دو جوڑے اس نے بنائے۔ یغشی اللیل النہار، اسی کے حکم سے ڈامتا ہے رات دن کو،
ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں بھی البتہ سمجھنے کے لیے نشانی ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو دھیان کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ایسے واضح ہیں کہ جس کو معمولی عقل و شعور سمجھنے والا انسان بھی معلوم کر سکتا ہے کہ یقیناً کوئی ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ وفی الارض قطع، اور زمین میں قطع متجاورات، کہ اس کے ٹکڑے ہیں مختلف، وجنات من اعناب، اور باغ ہے انگور کے، وزرع، اور کھیتیاں، ونخیل، اور کھجوریں، سنوان وغیر سنوان، کہ جن میں سے بعض ایک دوسروں کے ساتھ ملی ہوئی اور بعض ایک دوسروں سے جدا جدا، یسقى بماء واحد، ان سبوں کو پانی دیا جاتا ہے ایک ہی طرح، ونفضل بعضها على بعض فی الاکل، اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میووں میں سے بعضوں کو بعضوں کے اوپر، یا ان کھجوروں میں سے بعضوں کو بعضوں کے اوپر، فی الاکل کھانے میں۔ حالانکہ ایک ہی زمین کی پیداوار ہے، ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا گیا ہے، ایک ہی نام ہے، لیکن بعض وہ ہے کہ جو کھانے میں بہت زیادہ لذیذ ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں بھی البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے کہ جو عقل و شعور رکھتی ہو کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی کتنے بڑی قدرتوں کا مالک ہے، کہ جو بے جان زمین سے پودے نکالتا ہے اور ان پودوں کو پھر درختوں کا صورت عطا کرتا ہے، اور پھر ان درختوں میں جن کا شاید اپنا ذائقہ کڑوا ہو، کٹا ہو، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے شیریں اور شیرے سے بھرپور لذیذ قسم کے پھل لگاتا ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کرتے ہو، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، بس قابل تعجب ہے ان کا یہ کہنا، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں پھر سے نئے سرے سے بنایا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے قیامت کا نظریہ رکھا کہ یہ انسان قیامت کے دن دوبارہ سارے کے سارے زندہ کر دیے جائیں گے، دنیاوی نعمتوں کے متعلق اللہ ان سے حساب اور کتاب لے گا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، ہمیشہ خوشحال زندگی ان کو عطا کر دی جائے گی۔ جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ناکامی سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ تو کفار نے ان عقائد اور ایسے باتوں کا انہوں نے بڑے پیمانے پہ مذاق اڑایا، اور اسلام کے خلاف ان لوگوں نے پروپگنڈا کیا، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک سردار ہے اخنس بن شریق، یہ کسی قبرستان پر سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس قبرستان میں سے کسی پرانے میت کی کچھ ہڈیاں بوسیدہ اٹھائی اور بطور تمسخر کے مذاق اڑانے کے غرض سے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچ کر یہ دروازے میں کھڑا ہوا اور اس نے ان ہڈیوں کو اپنے ہاتھ میں مسل دیا اور اس کو مسلنے سے چورا چورا کر کے نیچے گرانا شروع کیا، اور کہنے لگا کہ اے محمد تیرا کیا خیال ہے کہ یہ بے جان بوسیدہ ہڈیاں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی طاقت کو اپنے قدرت اور اپنے طاقت پہ قیاس کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جو چیز ہم نہیں بنا سکتے یا جس کام کو ہم نہیں کر سکتے شاید اس کام کو اللہ بھی نہ بنا سکے اور اللہ بھی اس کو نہ کر سکے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ سوچ، ان لوگوں کا یہ عقیدہ، ان لوگوں کا یہ کہنا خود قابل تعجب ہے کہ بھئی جن لوگوں کو اپنے وجود کی موجودگی پر یقین ہے کہ میں ہوں، تو پھر وہ قیامت کے دن اپنے دوبارہ موجودگی سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو پہلے موجود ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کارنامہ ہے کہ اس نے اس کو پانی کے بوندے سے بنایا
اور اس پانی کو مختلف مراحل سے گزارتے گزارتے اس کی یہ صورت بنا دی اور اس کے یہ ڈھول بنا دیا اور اس کو یہ شعور اور عقل عطا کی، یہ صلاحیت اور قوت عطا کی، تو جو اللہ یہ سب کچھ پہلے بار کر سکتا ہے، اس اللہ کو اس انسان کا دوبارہ اس طرح سے پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان آخرت کے انکار کرنے والوں اور قیامت کے دن کے دوبارہ زندہ کیے جانے کے متعلق تعجب کرنے والوں کا تعجب تو خود قابل تعجب ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے انکار کی وجہ سے ان کے گردنوں میں قیامت کے دن توق ڈال دیے جائیں گے، واولئک اصحاب النار، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جلد مانگتے ہیں وہ آپ سے برائی، قبل الحسنۃ، بھلائی سے پہلے، وقد خلت من قبلهم المثلات، اور یقیناً ان سے پہلے ہو گزری ہے ایک تاریخ عذاب کی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور بے شک تیرا رب معاف بھی کرتا ہے لوگوں کو، عَلَى ظُلْمِهِمْ، ان کے مظالم کے باوجود، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اگر وہ پکڑنے پر آ جائیں تو وہ ایسے پکڑتا ہے کہ جن کو پکڑا جائے ان کا سلسلہ نسل تک کو ختم کر لیتا ہے، اور معاف کرنے پہ آ جائے تو وہ اللہ بندوں کے بڑے بڑے نافرمانیوں کو بھی اپنے رحم اور کرم سے نظر انداز فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک بندے کو اس وجہ سے گناہ نہیں کرتے رہنا چاہیے، نافرمانیاں نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ بھی اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں کا کرنا اللہ کے ناراضگی کا باعث ہے، اور اللہ کے ناراضگی کے باعث جو امور ہے یقیناً وہ عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ انما انت منذر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک راہ بتانے والا ہوا ہے، سو آپ ان کو راستہ بتا دیں، اس راستے پر چلنا ان لوگوں کا کام ہے کہ یہ آپ کے کہنے پر یقین کرتے ہوئے اس ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور چلتے ہیں یا نہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ باقی آپ کا کام ان لوگوں کو ہدایت کے متعلق اللہ کے احکامات سے روشناس کرانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے یہ بات کہ وہ لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق معجزات اور کرامتیں ظاہر کرتے دکھاتے پھریں، بلکہ پیغمبروں کی جو منصبی ذمہ داری ہے وہ اللہ کے پیغام کو بغیر کسی کمی اور بیشی کے اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر قوم کے لیے جو پچھلی امتوں میں ہادی ہوتے چلے آئے ہیں، آپ کوئی انوکھے نبی نہیں ہیں، بلکہ سبھی انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قوم کو ہدایت کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ معجزات کا ظاہر کرنا کسی کے اختیار میں نہیں دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب اور جس طرح کا معجزہ ظاہر کرنا پسند فرماتے ہیں وہ ظاہر کر لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ 13 پارے سورہ رات کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 19 تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے۔ اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم قدرتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتوں کے چند نمونوں کا تذکرہ ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس بات کو واضح فرمانا چاہتا ہے کہ بندے اپنے عقل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتوں کو نہ ناپا کریں،
اس لیے کہ جس طرح انسان کی زندگی محدود ہے، انسان کے خواص اور قوہ محدود ہے، اسی طرح سے انسان کا عقل بھی محدود ہے، اور انسان اپنے عقل کے پیمانے پر ان تمام چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اس لیے کہ انسان کی یہ ساری زندگی اور اس کے سارے صلاحیتیں اور استعداد کار دنیاوی زندگی کی نعمتوں کے حد تک اور اس سے استفادہ اٹھانے کے حد تک ہے۔ باقی جو چیزیں انسان کے عقل سے ماورا ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر علم وحی کے ذریعے واضح فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ وہ ذات ہے، یعلم کہ وہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی جو کچھ حمل پاتا ہے ہر ایک مادہ، وما تغیض الارحام اور جو کچھ پیٹ گھٹتی ہے، وما تزداد اور جو کچھ وہ بڑھتی ہے، وکل شیء عنده بمقدار اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا علم کامل ہے، اس کو معلوم ہے کہ جس مادہ کے پیٹ میں حمل ہے وہ کس مقدار سے بڑھ رہا ہے، کس مقدار سے بڑھنا چاہیے، اور کس مقدار کے بڑھ جانے کے بعد وہ کس مقدار میں پھر واپس وہ چاہتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ پھر ہی واپسی کی طرف آتا ہے، کمزوری کی طرف آتا ہے۔ عالم الغیب وہ علم رکھتا ہے غیب کا، والشہادتیں اور ظاہر کا، الکبیر سب سے بڑا، المتعال اور سب سے بلند و بالا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ جو غیب کا علم جانتا ہے۔ غیب کا علم یہ اللہ تبارک و تعالی کے صفات میں سے ہے، خاص صفات میں سے ہے، اور غیب کا علم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس علم کو انسان اپنے ذرائع سے اور اپنے قوتوں سے اور اپنے صلاحیتوں سے اپنے ذرائع سے معلوم نہ کر سکے، اس کو غیب کا علم کہا جاتا ہے۔ اور جس چیز کو انسان اپنے ذرائع سے معلوم کر لے وہ غیب کا علم نہیں کہلاتا، اس لیے کہ اس علم کو جاننے کے لیے اللہ نے اس انسان کو صلاحیت عطا کر دی ہے، لہذا جب وہ صلاحیت عطا کر دی اس علم کو معلوم کرنے کے لیے، پھر اس چیز کا علم غیب نہیں رہا۔ تو علم غیب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس چیز کا علم انسان اپنے کسی بھی ذریعے سے اور کسی بھی سبب سے معلوم نہ کر سکے، نہ خواص کے ذریعے سے نہ عقل کے ذریعے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو اس انسان کے متعلق ان علوم کا بھی عالم ہے کہ جو اس انسان کے لیے غیب ہے۔ اور وہ غیب کیا ہے؟ انسان کے لیے اس کے موت کی حالت کوئی نہیں جانتا کہ میرے موت کہاں اور کس حال میں آئے گی اور کس شکل میں آئے گی، پھر قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، میرا انجام کیا بنے گا، میرے اچھائیاں زیادہ ہوں گی اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گا یا نہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہی علم کسی دوسرے کے متعلق رکھنا اور یہ کہ فلاں کا عمر کتنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ سواء منکم برابر ہے تم میں سے، من اسر القول جو بھی اپنے بات کو آہستہ کہیں، ومن جہر بھی اور جو بھی اپنے آواز کو ذرا بلند انداز میں کہیں، ومن هو مستخف باللیل اور وہ جو چھپا رہتا ہے رات میں، وصارب بالنہار اور جو دن میں راہ چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ ان سبوں کے سب طرح کے حالات سے واقف ہے۔ بلکہ لہو معقبات من بین یدی اسی کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا اس کے سامنے سے، ومن خلفی اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ من امر اللہ جو اسے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم جب تک کہ وہ خود اس حالت کو نہ بدلیں جو ان کا ہے۔
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور جب اللہ کسی قوم کے لیے ارادہ کرتی ہے سوءً برائی کا، فَلَا مُرَدَّ لَهُ، پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کے سوا اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو اس انسان کا خالق اور مالک ہے، اس انسان کے تمام تر ظاہر اور پوشیدہ اعمال اور افعال سے بخوبی آگاہ ہے۔ اس اللہ نے اس انسان کو پیدا کر کے اس کو یوں ہی نہیں رہنے دیا، بلکہ اس اللہ نے اس کے آگے پیچھے فرشتے لگا دی ہیں، جو ایک تو اس کے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، دوسرے اس انسان کی حفاظت کر رہے ہیں کہ یہ تکلیفوں سے محفوظ رہیں، دکھوں سے محفوظ رہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ فرشتے اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس انسان کو نیک اعمال کی طرف آمادہ کریں، جیسے کہ تفسیر ابن جریر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان محافظ فرشتوں کا کام صرف دنیاوی مصائب اور تکلیفوں سے ہی حفاظت نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کو گناہوں سے بچانے اور محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے دل میں نیکی اور خوف خدا کا داعیہ بیدار کرتے رہتے ہیں، جس کے ذریعے وہ گناہ سے بچیں۔ اور اگر پھر بھی وہ فرشتوں کے الہام سے غفلت برت کر گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، تو وہ فرشتے اس کے لیے دعا اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ جلد اور جلد توبہ کر کے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر اتنا بڑا مہربان ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اس حالت کو خود نہ بدلے۔ اگر ایک قوم بدحال ہے اور وہ اپنے اس بدحالی کو خوشحالی کے میں بدلنے کے لیے تگدو نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود ان کی حالت کے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بدلنے کے لیے صلاحیتیں دی ہیں، اسباب دی ہیں اور قوت دی ہے۔ وہ اللہ کے دی ہوئی قوت، صلاحیت اور اسباب کو جب تک بروئے کار نہیں لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیسے مدد کرے گا؟ اللہ نے مدد کرنے کے لیے تو ان کو یہ اسباب عطا کی ہے۔ تو جو قوم اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگیوں سے نکالنے کی کوشش ہی نہیں کرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجبوری نہیں ہے کہ ان کو راہ راست پہ لائیں، بلکہ ان کی لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے آپ کو راہ راست پہ رکھیں اور راہ راست پہ رکھنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اس معاملے میں بھی جب تک کوئی خود پہل نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے اور اللہ ضرورت مند نہیں ہے، یہ ضرورت مند انسان ہے۔ اسی طریقے سے جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی عطا فرماتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خواہ ان کے خوشحالی کو بدحالی میں بدلے۔ ہاں، جب وہ خود ایسے اعمال کرنا شروع کر لیتے ہیں مسلمان کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے رحمتوں، نعمتوں، برکتوں اور خوشحالی کے مستحق نہ رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نافرمانیاں ان کے حالات کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال مرحوم نے اسی آیت کے ترجمے میں اس کا تفہیم بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جن کو خود اپنے حالات آپ بدلنے کا کوئی فکر نہ ہو، کوئی اس کے لیے عزم نہ کریں اور اس کے لیے تگ و دو نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یریکم البرق، جو دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوفاً ڈرانے کے لیے، وطمعاً اور امید کو، وینشئ السحاب الثقال، اور وہ اٹھا کے چلاتا ہے بھاری بادلوں کو، ویسبح الرعد، اور تسبیح بیان کرتا ہے رعد، بحمدہ، اس کی حمد کو، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، من خیفتہ، اس کے ڈر سے۔ تو رعد کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ یہ وہ فرشتہ ہے جس کے ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارشوں کے برسانے اور بارش کے سارے نظام اور سسٹم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی مقرر کی ہے۔ تو یہ جو اتنے طاقت اور قوت کا مالک فرشتہ ہے، یہ بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں سے مبرہ نہیں جانتا، بلکہ یہ گرج اور قوتوں والا فرشتہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا میں ہمیشہ دوسری فرشتوں کی طرح رتب اللسان رہتی ہے۔ تو اے انسان، تیرا کیا مقام ہے، تیرا کتنا طاقت ہے
کہ تو اپنے طاقت میں غلط فہمی کا شکار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق پر انگلیاں اٹھانے والا بن گیا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدرت کا مالک ہے کہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ کہ وہ بھیجتا ہے کڑک کو، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ پھر وہ جس پر چاہے اس پر اس کو ڈالتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ اور وہ سخت پکڑنے کا مالک ہے، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ اسی کا پکارنا پر حق ہے۔ یعنی کسی کو اگر تکلیفوں کی ازالے کے لیے، کسی کو مدد کے لیے، کسی کو بیماروں سے صحت یابی کے لیے پکارا جانے کا حقدار کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہو دعوت الحق اسی کا پکارنا برحق ہے۔ والذین یدعون من دونہ اور وہ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء وہ ان کو کچھ بھی نہیں جواب دے سکتے اور نہ ان کے کچھ پکار کو وہ سنتے ہیں، اور ان پکارنے والوں کی مثال بالکل ایسی ہی ہے، الا کباسط کفیہ جیسے کہ دراز کرنے والا اپنے ہاتھوں کو الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ فاہ تاکہ وہ پانی جا پہنچے اس کے منہ میں، وما هو ببالغہ اور نہیں ہے وہ پانی پہنچنے والا اس کے منہ میں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور کافروں کے دعا نہیں ہے مگر سارے کے ساری گمراہی ہے اور ساری کی ساری بٹکا پن ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اوروں سے استعانت طلب کرتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ ایک پیاسا پانی کے پکارنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دراز کریں اور کہیں جی کہ اے پانی آ اور مجھے پیاس لگی ہے، میرے پیاس کو بجھا دے، تو پکارنے والا پکارتا رہے گا لیکن پانی خود سے آ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو مددوں کے لیے پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ محتاج بنا کسی دوسرے محتاج کے ضرورت کو کیسے اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر پورا کر سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعا وکرہا چار و ناچار، وظلالہم بالغدو والآصال اور ان کے پرچھائیاں یا ان کے سائے صبح اور شام، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت سجدہ تلاوت ہے۔ قل کہہ دیجئے من رب السماوات والارض کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا؟ قل اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی۔ قل کہہ دیجئے افاتخذتم من دونہ اولیاء کیا تم نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا اوروں کو اپنا حمایتی؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا وہ اختیار نہیں رکھتے اپنے لیے نہ کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا، یعنی وہ خود کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ خود پر سے اپنے چاہت کے مطابق تکلیف اور دکھوں کو ہٹا سکتے ہیں، تو بھئی جو خود اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں وہ تمہارے لیے نفع و نقصان کا مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ قل کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصير کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور بینا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکاء کیا انہوں نے کر دیا ہے اللہ کے لیے شراکت دار؟ خلقوا کہ جنہوں نے پیدا کیا ہے خلق کا خلق ہی اللہ کے پیدا کرنے کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم تو کیا ان پر کوئی ایک سا معلوم ہونا شروع ہو چکا ہے ان کو وہ پیدا کرنا، ان پر مشتبہ ہو چکا ہے وہ پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انداز سے ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے شراکت دار کیوں قرار دیے ہیں، جن کو یہ اللہ کا شریک سمجھتے ہیں یا جن سے یہ مدد اور استعانت طلب کرتے ہیں، کہ اللہ کے اس کائنات میں انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ وَلِلَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ اور وہ اکیلا سب پہ غالب ہے۔ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وہی اتارتا ہے آسمان کی طرف سے پانی، فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا پس چلتی ہے نالے اپنے اندازے سے، فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ الزَّبَدَ الرَّابِيَ تو پانی کے رو اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لاتی ہے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اور اسے بھی جس کو یہ لوگ آگ کے اندر جلاتے ہیں،
گرم کرتے ہیں، ابتغاء حلیۃ زیورات کے بنانے کے لیے، او متاع زبد مثلہ یا دیگر اسباب کو بنانے کے لیے، یہ زبد مثلہ یہ اسباب ہے بنانے کے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، ایسے ہی اللہ بیان کرتا ہے حق اور باطل کی مثال۔ فاما الزبد، تو وہ جو جاگ ہے، فیذهب جفاء، پھر وہ چلا جاتا ہے خشک ہو کر۔ واما ما ينفع الناس، اور وہ جو لوگوں کے لیے نافع چیز ہے، فیمکث فی الارض، تو وہی باقی رہ جاتا ہے زمین میں۔ کذالک ایسے ہی یضرب اللہ الامثال للذین استجابوا لربهم الحسنى، اللہ بیان کرتا ہے مثالیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے حکم کو مانتے ہیں، اچھے مثالیں ان کے لیے اللہ بیان کرتا ہے۔ والذین لم یستجیبوا، اور وہ لوگ جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے اور نہ قبول کرتے ہیں، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر ہو جائے ان کے لیے جو کچھ ہے زمین میں سارا کا سارا، ومثلہ معہ، اور اتنا ساتھ اور، لافتدوا بہ، اور پھر اس کو اپنے جان کے چھڑانے کے بدلے میں دیں، اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا حساب ہے۔ یعنی پھر بھی یہ سب کچھ ان سے قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو برے حساب سے ہمکنار کیا جائے گا۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس مثال کے ذریعے اس آیات میں اس بات کو واضح فرماتا ہے کہ دنیا میں جو کفر اور انکار بظاہر خوشحال اور غالب دکھائی دیتا ہے، تو اس کی مثال اللہ فرماتا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے، جس طرح کہ آسمان سے بارش ہو جائے اور بارش کے پانی کے ذریعے سے وہ سارے نالے اور پرنالے بھر جائیں، اور ان نالوں کے اندر بھرے جانے والے پانی کے اوپر اللہ فرماتا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ جاگ بڑے پیمانے پہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بظاہر غالب دکھائی دیتا ہے، زیادہ دکھائی دیتا ہے اس کے مقابلے میں جو اس کے اندر ہے، یعنی پانی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو چیز اوپر چائی ہوئی ہے، یعنی جاگ، وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا وجود تک باقی نہیں رہتا، اور وہ جو اصل چیز ہے اس کے اندر یعنی پانی، وہ باقی رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بظاہر کفر جو غالب دکھائی دیتا ہے، اس کی مثال اس جاگ کی طرح ہے کہ جلد ہی یہ بیٹھ کر نیست اور نابود ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ 13 پارے سورہ رات کی یہ تیسرا رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 27 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ پچھلے آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کو مثالوں کے ذریعے واضح کیا تھا، ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب اہل حق اور اہل باطل کے علامات اور صفات اور ان کے اچھے اور برے اعمال اور ان کے جزا اور سزا کا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ پہلے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کی تعمیل اور اطاعت کرنے والوں کے لیے اچھے بدلے اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے عذاب شدید کا ذکر فرماتے ہیں۔ دوسری آیت میں ان دونوں کی مثال بینا اور نابینا سے دی گئی ہے، اور اس کے آخر میں فرمایا کہ انما یتذکر اولو الالباب، یعنی اگرچہ بات واضح ہے مگر اس کے وضاحت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عقل والے ہیں، جن کے عقلی غفلت اور معصیت نے بیکار کر کے رکھی ہے، وہ اتنے بڑے عظیم فرق کو بھی نہیں سمجھ سکتے اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فریق کے خاص خاص اعمال اور علامات کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے،
افمن یعلم، بلا وہ شخص جو جانتا ہے، انما انزل الیک، یہ کہ جو کچھ اترا ہے آپ پر من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، یہ برحق ہے، کمن ہوا اعمی، کیا یہ اس کے طرح ہو سکتا ہے کہ جو نابینا ہو؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں وہی لوگ جو عقل و دانش رکھتے ہیں۔ اب عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یوفون بعہد اللہ، جو پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کو، ولا ینقضون المیثاق، اور جو اس وعدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ دوسری صفت، والذین، اور وہ لوگ، یصلون، کہ جو ملاتے ہیں، ما، ان رشتوں کو، امر اللہ بھی، جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصلا، یہ کہ ان کو ملا رکھا جائے، یعنی جن تعلقات کو، جن رشتوں کو جوڑے رکھنا ہے اور اس کے اندر قطعی صلہ رحمی نہیں کرتے بلکہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں عقل والے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور جو اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب اور کتاب کا، اور ہمیشہ پھر اس برے حساب اور کتاب کا اندیشہ رکھتے ہوئے وہ اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کے رضا کے لیے، واقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے نماز قائم رکھی، وانفقوا، اور جنہوں نے خرچ کیا، مما، اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو بطور رزق دیا ہے، سرا، کبھی پوشیدہ، وعلانیۃ، اور کبھی ظاہر کر کے۔ اور ایک صفت عقل مندوں کی یہ بھی ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو مقابلہ کرتے ہیں بھلائی سے برائی کا، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ برائی کا جواب اچائی سے دیتے ہیں، ظلم کے بدلے ظلم نہیں بلکہ ظلم کے بدلے انصاف کرتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم عقبی الدار، کہ ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اور انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند قرار دیا ہے۔ اب یہ آخرت کا گھر کیا ہے؟ جنات، باغ، عدن، رہنے کے لیے، یدخلونہا، جس میں ان کو داخل کر دیا جائے گا، اور صرف انہی کو نہیں بلکہ ومن صلح من آبائہم، جو بھی نیک ہوئے ہوں ان کے والدین، وازواجہم، اور ان کے بیویاں، وذریاتہم، اور ان کے اولاد، والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون علیہم، داخل ہوں گے ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے، یہ کہتے ہوئے کہ سلام علیکم، سلام ہو تم پر، بما صبرتم، بدلے اس کے جو کچھ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، سو کیا ہی خوب بدلہ ہے اور کیا ہی اچھا انجام ہے صبر کرنے والوں کا، کہ جنہوں نے صبر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا ہی خوب عاقبت سے ہمکنار کیا، اور کیا ہی سلامتی اور کامیابی کا گھر اللہ نے ان کو عطا کیا۔ تو اس آیت میں یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ جو لوگ دنیا میں مسلمان اور نیک اعمال کے حامل ہوئے ہیں وہ جنت میں بھی ساتھ رہیں گے، اور ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور ان کے کنبے کے دیگر افراد بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ان کے پاس آ کر ان کو سلام کریں گے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے۔ اور ایک دوسری صفت عقل مندوں کے یا اہل جنتیوں کی یہ بھی ہے کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور ان کے مقابل کہ جو لوگ مسلمان ہیں، جو لوگ جنت کے مستحق ہیں، وہ تو اللہ کے ساتھ کی ہوئی وعدوں کو پورا کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اب بالکل ان کا الٹ وہ لوگ کہ جو اپنے اعمال کی کمزوریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کے ناراضگی والے لوگوں کے صفوں میں جا کر شامل کر لیتے ہیں، وہ لوگ ان صفات کے حامل ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا کرنے کے بعد۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس انسان نے عالم ارواح میں کیا ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان سبوں کو سامنے کیا، اس کے بارے میں پہلے تفصیل ہو گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبوں نے کہا کہ بلا کیوں نہ، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور تمہاری ہدایت کے لیے میں رسول اور پیغمبر اور کتابیں نازل کروں گا، جو ان کی تصدیق کرے گا، ان پر ایمان لائے گا، ان کا مدد کرے گا، ان کو کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وہ ان لوگوں نے توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور یہ لوگ قطع کرتے ہیں ان تعلقات کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ایّوں صلا، یہ کہ ان کو جوڑے رکھو، یعنی صلہ رحمی کو قائم نہیں رکھتے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور دیگر اعمال بد کے ذریعے زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہے۔ اور مفسرین نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کی ہوئی وعدے کو توڑتے ہیں، یعنی مسلمان ہونے کے بعد وہ نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے کہ جو کلمہ توحید پڑھتے ہیں مسلمان، یہ گویا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم اپنی زندگی کے ہر کام کو تیرے حکموں اور تیرے رسول کے طریقوں کے مطابق کریں گے، اور ہم ہر اس کام سے بچیں گے کہ جس کے بارے میں تیرے احکامات ہو اور جس کے بارے میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہو۔ تو یہ بندہ مسلم گویا اللہ سے وعدہ کرتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد جو لوگ پھر اپنے ان وعدوں کو توڑتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے پھر اللہ کے رحمتوں سے دوری ہے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ ہی ہے کہ جو کھول کے دیتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کو چاہے، ویقدر، جس کا رزق چاہتا ہے وہ تنگ کر لیتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور وہ لوگ خوش ہو گئے ہیں دنیاوی زندگی پر۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے آگے مگر ایک حقیر سا سامان ہے۔ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے، اور بہت ہی نادان ہے وہ کہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی کو قربان کر لیتے ہیں، یعنی آخرت کی زندگی کو اس دنیا کے مختصر سے زندگی کے اوپر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔